بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں خصوصاً کراچی میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کی میں کوئی لاجک دلیل نہیں دے سکتا، لیکن میرا 50 سالہ صحافتی تجربہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کچھ انہونا ہونے والا ہے۔ ایم کیو ایم نے کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی اور روٹین کی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر آپ اس کو ہی دیکھیں تو عوام دوست کے نام سے آنے والی نئی جماعت کے جناب شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں ملک کے لیے عدلیہ اور فوج کے سربراہ سمیت سب کو مل کر بیٹھنا۔ اب دوسری طرف اداروں کا کیا حال ہے؟ میں ایک دو لائنوں کی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کراچی کو بلوچستان سے ملانے والا پل 23 ماہ گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا، اور جناب فواد چودھری کہہ رہے ہیں، اس بات کو اور طرح سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس وقت تک ڈیل ہے جب تک پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان اکٹھے نہیں، اور خود مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حکومتیں صرف عوام کی مرضی سے بنیں گی۔ اور جناب مصطفیٰ کمال نے تو کمال ہی کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم، راز انی کی وارداتیں سوچی سمجھی سازش ہیں۔ 50 برس سے سندھ میں ظالمانہ کوٹا سسٹم نافذ ہے، جس کی آڑ میں سندھ کے شہری علاقوں کے قابل لوگوں کے لیے تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ ساری وہی باتیں ہیں جو مشرقی پاکستان والے بھی کہتے تھے، لیکن ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن تھی، لیکن انہیں بھی ہروا دیا گیا۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا یہ بیان یا مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ بیان کہ والدین بچوں کو مہنگی تعلیم دلوا کر کسی قابل بناتے ہیں، لیکن کبھی موٹر سائیکل چھیننے اور کبھی موبائل چھیننے کی آڑ میں کراچی کے قابل نوجوانوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ نکتہ جو نوٹ کرنے والا ہے۔ یہ بات جب تک کہی نہیں گئی تھی اس وقت تو شاید یہ محض بات ہوتی، لیکن اب ایم کیو ایم نے ایک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی نمائندہ جماعت نے یہ بات کہہ دی ہے، اور تقریباً یہی باتیں امریکہ میں جناب وسیم نے جو میئر تھے کراچی کے اور جناب غوری نے بھی کی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا، غلط ہے، اور ہمارا رویہ غلط رہا ہے کہ ہم جن باتوں پر توجہ دینی ہوتی ہے ان پر توجہ نہیں کرتے۔ دیکھیے، یہ جو عشرت العباد صاحب ہیں، وہ بڑے لمبے عرصے بعد انہوں نے کہا ہے کہ صرف 2024 میں، ابھی پورا نہیں ہوا، یہ آدھا گزرا، 73,000 سے زائد اموات ہوئی، جن میں اتقا معین کا قتل واضح مثال ہے۔ اور جماعت اسلامی کے قائد حافظ نعیم الرحمان کہہ رہے ہیں کہ کراچی ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ دیکھیے، ایم کیو ایم کے رہنما علی خورشید کہہ رہے ہیں کہ انسانی جانوں کا ضیاع عام ہو گیا۔ اچھا، میں بولتا رہوں اس پر، شام تک بولتا رہوں گا، دوسرے دن تک بولتا رہوں گا۔ بات یہ ہے کس نے یہ ٹھیک کرنا۔ میں نے وہ بات بھی دہرا دی ہے کہ جناب شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ
اور فوج کو، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ان دو کو، سب کو مل کر بیٹھنا، سب مل کر بیٹھیں، اور جتنے سوال پیدا ہو رہے ہیں، مثلا اس وقت کوئی عام آدمی تھوڑا سا ہمیں 10-12 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، ملک کے حوالے سے مختلف سوالات لکھے تو شاید کئی رجسٹر بھر جائے. اس لیے میں سب کو باادب ہو کر یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمیں ملک کو یکجا رکھنا ہے، ایک سوچ کے ساتھ رکھنا ہے اور آگے بڑھانا ہے، تو ہم سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا، اور یہ نہیں کرنا ہوگا کہ یہ ہماری حکومت ہے، یہ تمہاری حکومت ہے. پانی سر سے گزر رہا ہے، اس کا کچھ کیجیے. خدا حافظ.